جب ہیڈ لائنز ابھی آپ کی گورنمنٹ کی ایڈز بھی چل رہی ہیں محمد علی صاحب کہ 135 ارب میں پی آئی اے بک گئی, یہ گورنمنٹ کی ایڈز کہہ رہی ہیں. سو عام آدمی کے دماغ میں تو یہی آتا ہے نا کہ دیکھیں 135 ارب میں بکے, اس میں سے 10 ارب گورنمنٹ نے رکھ لیے, 125 ارب دوبارہ کمپنی کی بقا کے لیے اس میں ڈال دیے گئے. دس از واٹ دا کامن مینز انڈرسٹینڈنگ از. وہ اس لیے وہ یہ پوچھتے ہیں کہ یار پھر یہ آپ نے تو پھر 45 ارب میں بیچی نا, پھر آپ 135 کیوں کہتے ہیں؟ آپ یہی کہیں کہ ہم نے 55 ارب میں بیچی. جی, جو گورنمنٹ کو ویلیو آئے گی وہ 55 ارب آئے گی. ایکچولی 135 ارب میں 75% اسٹیک دیا گیا ہے. اگر اس کو آئی تھنک صحیح ورڈ کرنا ہو تو 135 ارب میں 75% اسٹیک دیا گیا ہے پرائیویٹ سیکٹر کو. اور اگر گورنمنٹ کو آپ دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کے پاس کتنا پیسہ آ رہا ہے تو ٹوٹل 55 ارب کی ویلیو آئے گی. تو گورنمنٹ ایز اٹ از پی آئی اے کو جو آج اگر ہم بیچنے جائیں تو اس کے اندر اس پی آئی اے جس کی کہ ایکویٹی بکس پہ آج 9 ارب ہے, آج میں نے پریس کانفرنس دکھایا تھا کہ 9 ارب کی ایکویٹی ہے پی آئی کی بکس پر, اس کی ویلیو جو گورنمنٹ کو مل رہی ہے وہ 55 ارب مل رہی ہے. نہیں وہ تو خیر, اور 75% کی ویلیو دیکھیں اس میں بیچنے پہ تو کوئی اعتراض ہو ہی نہیں سکتا نا, اور کچھ نہیں, ہیمریجنگ تو رک گئی نا. ہر سال 50 ارب جو ایڈ ہوتا تھا وہ تو کم از کم رکے گا. 2-3 سوال اور ہیں. آپ نے جو ایڈیشنل انسینٹیوز دیے ہیں جس میں آپ نے آج پریس کانفرنس میں بتایا کہ جی ایس ٹی ایگزیمپشن آن انڈکشن آف ایئر کرافٹ, انجن پارٹس, اکوپمنٹ وہ ہوگا. No new additional levies, surcharges to be levied on airline operations, including fuel. پھر اور بھی specific exemption, SPVs used by acquirers of PISL for double taxation, dividends وغیرہ. یہ کتنے عرصے کے لیے exemptions ہیں؟ یہ ایگزیمشن 15 سال کے لیے. لیکن مالک صاحب اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے سمجھنا ہم سب کے لیے, کیونکہ ہم جو ہیں ایز اے کنٹری, ایز ڈیسیشن میکرز, ہم ایگزیمشنز کا جو ورڈ یوز ہوتا ہے تو اس کا ایک جنرل اوبیسلی اس کا میننگ یہی ہے کہ ہم نے کوئی خاص مراعات کسی کو دی ہیں. ایٹ سم لیول اٹ از ٹرو, لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ کیا یہ مراعات وہ ہیں جو کہ کسی سے کہ وہ ضروری ہیں بزنس چلانے کے لیے نہیں. اب جی ایس ٹی اگر آپ لگائیں گے جو کہ ہم لگاتے ہیں اس ملک میں, تو اس کے اندر ہماری ایئر لائن کبھی بھی کمپیٹ نہیں کر سکیں گی کسی اور ایئر لائن سے. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں ایویشن انڈسٹری ڈیولپ نہیں ہوتی. جی ایس ٹی سے جتنا ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے اس ملک کو, اس سے کئی گنا زیادہ ہمارے ملک کا نقصان ہو رہا ہے کہ ہماری ایویشن انڈسٹری آگے نہیں بڑھ رہی ہے. ہمارا بھی پرائیویٹائزیشن میں بڑا کلیئر ہے جو ہم نے کمیونیکیٹ کیا ہے گورنمنٹ کو کہ جی ایس ٹی آپ نے پی آئی سے تو ہٹایا ہے, تمام ایئر لائنوں سے ہٹائیں. اگر انہیں جی ایس ٹی بھرنا ہوگا اپنے پلینز لینے کے لیے اور انجن خریدنے کے لیے تو کون سی ایئر لائن پاکستان میں انویسٹ کرے گی؟ دیکھیں انویسٹر کے پاس بڑی کلیئر چوائس ہے. کوئی دنیا کے انویسٹر یا پاکستانی انویسٹرز کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پاکستان میں ایئر لائن بنائیں, وہ دبئی میں جا کے انکارپوریٹ کر لیں گے, کسی اور جگہ کر لیں گے, وہاں پہ کوئی جی ایس ٹی نہیں ہے. تو ہمیں ایک لیول پلینگ فیلڈ کریٹ کرنا ہوگا. ہم نے ایک تو یہ ایگزیمپشن دی ہے, دوسری جو ایس پی وی کی ایگزیمپشن ہے وہ انہیں ایک لیگل سٹرکچر بنانے کی مجبوری ہے انویسٹرز کو, بیکاز اس میں 5 پارٹنرز ہیں. وہ ڈائریکٹلی اگر شیئر لیتے ہیں تو آپس کے اوبلیگیشن وغیرہ گورن نہیں ہو سکتے. تو ایک انہیں لیگل سٹرکچر بنانا ہوگا. ایس پی وی وہ اس میں انویسٹ کریں گے اور ایس پی وی پی آئی میں انویسٹ کرے گی. تو یہ ڈیویڈنڈ آئے گا, وہ 2 بار ٹیکس ہوتا. تو انہوں نے کہا جی ڈبل ٹیکسیشن تو نہ کریں ہمارے اوپر. ہم نے آئی ایم ایف سے پوچھا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا پھر ایک اور چیز یہ ہے کہ لوگوں کا ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہمارے ملک میں ہے. لوگ کہتے ہیں جی آپ نے یہ ہمیں آج الاؤ کر دیا, کیا گارنٹی ہے کہ آج سے 5 سال بعد کوئی اور گورنمنٹ آ کے اس کو ریورس نہیں کر دے گی؟ تو اس لیے ہمیں انہیں 15 سال کی گارنٹی دینی پڑی. یہ بتائیں کہ جو یہ ایگزیمپشنز اور یہ جو فیسلٹیز ہیں یہ اب تمام ایئر لائن آپریٹرز کے لیے ہیں کہ یہ اس گروپ پی آئی ایکسکلوسیو ہے؟ کیونکہ آپ نے ایون گراؤنڈ دے رہا ہے نا سب کو. یہ جو اب آپ ان کو کنسیشنز دے رہے ہیں کیا یہ باقی ایئر لائنز پہ بھی اپلائی کریں گی جو اس وقت آپریٹرز ہیں دوسرے؟ آج کی تاریخ میں یہ نہیں کریں گی, یہ صرف پی آئی اے کے لیے ہے. لیکن ہمارا پرائیویٹائزیشن کمیشن میں بڑا کلیئر ویو ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے. یہ تو بڑا کانسٹیٹیوشنل ایشو بن جائے گا محمد علی صاحب, بیکاز یو ہیو ٹو گیو اے ایون پلینگ فیلڈ. اب یہ ایک پرائیویٹ کمپنی ہو گئی ہے, دس از نو لانگر اے گورنمنٹ اینٹی, اور اگر وہ 90 دن کے اندر اپنے 25% شیئر خرید لیتے ہیں تو یہ 100% ایک پرائیویٹ اینٹی ہوگی. کیسے ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ ایک پرائیویٹ کمپنی کو ایک ڈفرنٹ سیٹ آف رولز میں چلائے اور باقی ایئر لائنز دوسرے رولز میں چلیں؟ پھر تو آپ انفیئر کمپٹیشن کریٹ کر رہے ہیں. وہ آپ کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ دو آنسر ہیں اس کے. پہلی بات تو آئی ایگری وتھ یو کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے, اس میں میری کوئی دو رائے نہیں ہے. سیکنڈلی آلریڈی گورنمنٹ میں ایویشن ڈویژن میں تھنکنگ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ انشاءاللہ کریٹ ہوگا. تو اٹ شوڈ بی دیر. اور میرا خیال ہے, اپنا ویو, آئی کانٹ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار دس, آئی ایم ناٹ ڈیسائڈنگ دس, کہ میرا اپنا ویو ہے کہ یہ ہوگا انشاءاللہ. لیکن سیکنڈلی دنیا میں ایون پاکستان میں
कुछ कंपनीज को प्रमोट करने के लिए एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, स्पेशली जब प्राइवेटाइजेशन की बात आती है। उस प्राइवेटाइजेशन में जो काइंडली लेट मी, जिस तरीके से एसटीजी है, आप कह रहे हैं कि आपका व्यू है, मैं बात कर रहा हूं लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल इशू की, कि ये चीज तो आज हो रही है, अगर कल को 6 महीने नहीं होता, साल नहीं होता, 2 साल गवर्नमेंट नहीं करती, तो आप तो फिर खुद एक अनफेयर डील के तहत एक सेक्टर में आप अनफेयर कंपटीशन बना रहे हैं ना। फिर तो आप एक प्राइवेट ग्रुप को सपोर्ट करेंगे अनफेयरली ओवर द अदर प्राइवेट ग्रुप्स। नहीं, देखिए हमारे मुल्क में बहुत बार ऐसी पॉलिसीज आई हैं, एसईजीज लगते हैं जिसके अंदर टैक्सेशन की इंसेंटिव्स होते हैं, एसटीजीज बन रहे हैं आजकल जिसमें टैक्सेशन, लेकिन उसमें सारे सेक्टर को इक्वल प्रोविजंस होती है ना। एसईजी में ये नहीं होता एक्सक्यूज मी, कि कंपनी ए के लिए और रूल्स होंगे और बीसीडी के लिए दूसरे होंगे। इस एक सेक्टर के लिए एक ही सेट ऑफ रूल्स होगा ना। नहीं, ये नहीं होता मालिक साहब। देखें, अगर मैंने एसईजी में एक टेक्सटाइल स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर मैं लगाता हूं टेक्सटाइल मिल, तो मुझे टैक्स की एग्जेम्पशन होगी। किसी ने अगर एसईजी में नहीं लगाया, कहीं और लगाई, लेट मी बी क्लियर, मैं आपको अपना सवाल कर, जो इकोनॉमिक जोन के अंदर 6 इंडस्ट्रीज लगेंगी, उन पे तमाम पे एक ही सेट ऑफ रूल्स अप्लाई होगा, चाहे टेक्सटाइल मिल हो, जो जोन के बाहर होगा उसके साथ तो उसका मैं मुआवजा नहीं कर रहा। जो उस जोन के अंदर कंपनीज होंगी उन पे एक सेट ऑफ रूल्स होगा और होना भी चाहिए। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि जो ये प्रिविलेजेस आप दे रहे हैं एक प्राइवेट ग्रुप को, अब मुझे तो ये समझ ये आ रही है कि सडनली ये डार्लिंग ऑफ द हाउस बन गया अचानक। इस ग्रुप के पास जीएसटी की भी एडवांटेज है, फ्यूल लेवीज की भी एडवांटेज है, जो दूसरी एयरलाइंस को नहीं है, जो इस वक्त प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं। तो आपने तो अनफेयर एक कंपटीशन तो नहीं है, ये तो अनफेयर आप एक डील बना रहे हैं। फिर उनको भी याद, उनको भी दें। देखें, दो बातें जी, दो बातें। पहली बात, मैं पहले वाले पॉइंट पे आ जाऊं, उसमें मेरा थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। देखें, एक सर्टेन ज्योग्राफिकल रीजन के अंदर जब कोई इंडस्ट्री सेट हम करवा रहे हैं इस मुल्क में, उनको हम एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स दे रहे हैं। ये होता है एसईजी के अंदर। टेक्सटाइल मिल वहां पे सेट होगी, फार्मास्यूटिकल मिल वहां पे सेट होगी, उसको एडवांटेज होगा। उस ज्योग्राफिकल रीजन के बाहर होगी, उसको नहीं होगा। तो ये सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसी नहीं है, ये ज्योग्राफी रीजन स्पेसिफिक पॉलिसी है। दैट्स वन थिंग। ये एसटीजी में भी होता है, व्हाटएवर। अच्छा, सेकेंडली, सिमिलरली प्राइवेटाइजेशन जब करनी होती है तो अक्सर जगह पर प्राइवेटाइजेशन ट्रांजेक्शन आर वेरी डिफिकल्ट। देखें, इन्वेस्टर्स के लिए आज ये पॉसिबिलिटी है और ये आसान भी है कि वो एक फ्रेश एयरलाइन अपनी शुरू कर दें। उनको 5 साल 7 साल लगेंगे यहाँ पहुंचने में, बट जब वो एक एग्जिस्टिंग एयरलाइन लेते हैं तो उसके साथ उसकी लेगेसी, लायबिलिटीज और बहुत कुछ ले रहे हैं। इस ट्रांजेक्शन में 180 अरब की लायबिलिटीज ट्रांसफर हो रही हैं। जो लोग कह रहे हैं कि लायबिलिटीज नहीं जा रही हैं, 100 मैंने दिखाई है प्रेस कॉन्फ्रेंस, 180 बिलियन की लायबिलिटीज ये लोग टेक ओवर कर रहे हैं। सामने एसेट्स भी हैं। तो अभी हमने जो अप्रूवल ली है वो पीआईए के लिए है, लेकिन मेरा अपना ये व्यू है और इंशाल्लाह ताला तमाम एयरलाइंस को सिमिलर ट्रीटमेंट होनी चाहिए, और मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह ये हो जाएगा। आई एग्री विथ यू कि दैट्स हाउ इट शुड बी, एंड अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यू पर तो कोर्ट्स विल डिसाइड, बट एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी आई एम फुली अलाइंड विथ यू कि तमाम एयरलाइंस को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। एंड पीआई के जो ओनर्स हैं नए, आरिफ हबीब साहब और जब लकी साहब तबा साहब से हमारी बातचीत हो रही थी, द एग्जिस्टिंग जितने बिडर्स थे दे ऑल्सो आर ऑफ द व्यू कि लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। दैट्स अ गुड न्यूज। चले, आई होप सो, बिकॉज दिस डजंट मेक सेंस के पहले पीआईए की नाकामियों का जो बोझ है वो टैक्स पेयर ने उठाया, अब उसके रिवाइवल का बोझ उनके कंपेटिटर्स उठाएं। सो इट डजंट मेक सेंस लाइक दैट।